حاضران محترم، موت اور گنبد خضرا، ان دو موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ دونوں موضوع کے تعلق سے ماضی قریب میں پاکستان میں ایک صاحب گزرے ہیں، مظفر وارثی، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ تو ان کا کلام آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ موت کے تعلق سے جو ان کا کلام ہے اور آخری مصرع ہے، واقعی انہوں نے کمال کیا ہے کہ مسلمان کو اس کو سن کر ڈھارس بنتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ نہ آئے تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی، وہ نہ آئیں تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی، اس کی خوشبو بھی اکیلی نہیں آیا کرتی۔ ہم تو آنسو ہے، ہمیں خاک میں مل جانا ہے، ہم تو آنسو ہے، ہمیں خاک میں مل جانا ہے، میتوں کے لیے ڈولی نہیں آیا کرتی۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آنسو جو نکلتے ہیں میری اور آپ کی آنکھ سے تو کیا ہوتا ہے؟ کہاں گرتے ہیں؟ اگر کپڑے پر، بدن پر نہ گرے تو کہاں گرتے ہیں؟ مٹی میں، خاک میں، اور وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خاک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میری اور آپ کی مثال بھی انسان کی مثال کس کی ہے؟ آنسو کی طرح ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے اس کی مثال آنسو کی طرح ہے کہ ایک دن میرا اور آپ کا سانس بند ہوگا تو ہمیں بھی کہاں رکھ دیا جائے گا؟ مٹی کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آنسو ہیں، ہمیں خاک میں مل جانا ہے، میتوں کے لیے ڈولی نہیں آیا کرتی، شب ہجر میں سویا نہیں جاتا اکثر، شب ہجر میں، ہجر جانتے ہو؟ نہیں؟ ماشاءاللہ، آج آپ نے سعد اللہ بھائی کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے اشرف بھائی نے کیا کیا؟ ان کا حق ادا کر دیا۔ ایک ہوتا ہے وصل، ملاقات، اور اس کے مقابلے میں ہے ہجر، کسی کا انتظار۔ کسی کا انتظار کرنا ہو تو نیند آتی ہے؟ ارے بولو، نہیں آتی۔ اسی لیے عربی زبان میں محاورہ ہے، کہاوت ہے، الانتظار اشد من الموت، کہ کسی اپنے کا انتظار کرنا یہ موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ یہاں سے ہم انڈیا جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، ہم نے بتا دیا کہ ہم انڈیا آ رہے ہیں، بمبئی اتر گئے، اور ہم نے میسیج کر دیا، فون کر دیا کہ ماں سے یا والد سے کہ میں بمبئی اتر گیا ہوں، گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، ہم آ رہے ہیں۔ ہر تھوڑے وقفے کے بعد کیا آئے گا؟ فون آئے گا، ارے کہاں پہنچے؟ ابھی آئے نہیں، آپ ابھی تک نہیں آئے، کب آئیں گے؟ کتنے بجے پہنچیں گے؟ تو انتظار ایسا ہوتا ہے کہ موت سے بھی زیادہ سخت جو ہے وہ انتظار ہوتا ہے۔ ہمارے اشرف بھائی اور چودھری صاحب جانتے ہیں، یہ صلاح الدین بھائی بھی جانتے ہوں گے، ہمارے اکابر تبلیغ میں ایک بڑی علمی شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری اس مسجد میں بھی تشریف لائے۔ ابراہیم بھائی شیخ نے مجھے ایک دن بتایا تھا
کہ ویل چیئر میں آئے تھے اور ان کا قیام میرے مکان میں رہا تھا. تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو سمجھ آ جائے گا ہجر اور وصل، یہ مجھے سمجھانا ہے. بیمار چل رہے تھے، ہسپتال میں ایڈمٹ تھے. یہ بات فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات چھپے ہیں بنام ملفوظات فقیہ الامت، اس میں موجود ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ہسپتال گئے تو الیک سلیک کے بعد جو باتیں ہوئی اس میں ایک بات یہ کہی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت رات کو نہ نیند آتی ہے نہ رات جلدی کٹتی ہے. اللہ بچائے ہسپتال سے. ہاں وقت نہیں گزرتا، دن تو گزر جاتا ہے، لوگ ملنے آتے ہیں، چہل پہل ہوتی ہے، رات نہیں کٹتی. ہمارے امیر صاحب مرحوم جناب حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، میں، حسن علی بھائی اور حافظ صالح گجیا، جب امیر صاحب بیمار تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے تو ہم 3 لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے ہسپتال. بہت خوش ہوئے. ایک بات میرا نام لے کر یہ کہی کہ دن تو گزر جاتا ہے، رات نہیں گزرتی. کہاں نہ نیند آتی ہے نہ وقت کٹتا ہے. میں ہر تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کہ سحر قریب ہوگی، صبح کا وقت قریب ہوگا، لیکن دیکھتا ہوں تو ابھی 1:30 بجا ہے، ابھی 2 بجے ہیں، ابھی 2:30 بجا ہے، 3 بجے ہیں، وقت ہی نہیں کٹتا. یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ وقت ہی نہیں کٹتا ہسپتال کے اندر، رات بڑی بے چینی سے گزرتی ہے. تو واقعی ہسپتال میں ایسا ہوتا ہے. تو یہی بات حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہی کہ رات نہیں کٹتی، وقت گزرتا نہیں ہے، صبح جلدی نہیں آتی. تو مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ شعر پڑھا جو ہے ملفوظات فقیہ الامت میں، جس کا میں نے حوالہ دیا کہ کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہیں، کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں. شب وصل یعنی ملاقات، کسی اپنے سے ملاقات ہو. آپ رات میں پہنچو گھر ہیں تو بات چیت میں پتہ ہی نہیں چلتا اور کہ اوہو اللہ تو 4 વાગી ગયા એમ કે 5:30 તો ફજરની અજાન છે એમ તો કે ખબર જ નહીં પડી કે રાત જે છે તેમ કે કહાં ગુજરી ગઈ એમ કે ખબર જ نہیں પડી એમ કે. تو اسی کو شاعر کہتا ہے کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں، ہماری شب کیسی شب ہے یا رب. اللہ اکبر. یہ مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ترجمانی کی. کس کی؟ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی شاعر کا شعر ہوگا تو وہ ان کو سنایا کہ کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں، ہماری شب کیسی شب ہے یا رب، نہ ہنستے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں. سمجھ آیا ہجر؟ ہاں ایسا ہی تھا. نہیں نہیں نہیں، یہ تو میں نے پڑھا ہے، میں نے آپ کو ریفرنس دیا نا، یہ ان کی بات نہیں ہے، مولانا عبید اللہ صاحب کی بات.
لیکن میں جو کہہ رہا ہوں مولانا عبید اللہ صاحب کی. چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی اول کے ان کا بھی ایسا ہی قصہ ہے. ہو سکتا ہے ہو، جیسے میں نے کہا امیر صاحب کا بھی یہی حال تھا، تو ہو سکتا ہے ایسا ہو. بہرحال تو شب ہجر یعنی کسی کا انتظار ہو تو وقت کٹتا نہیں ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ شب ہجر سویا نہیں جاتا اکثر، نیند آتی تو ہے گہری نہیں آیا کرتی. ایک تو نیند نہیں آتی، یا پھر آتی ہے تو گہری نہیں آتی. آدمی ایک دم سے چونک کر اٹھ جاتا ہے تو وہ گہری نیند نہیں آتی. علل اعلان کیا کرتا ہوں سچ باتیں، علل اعلان کیا کرتا ہوں سچ باتیں، چور دروازے سے تو آندھی آیا نہیں کرتی. آندھی چپ چاپ آتی ہے. ارے بولو، آندھی تو جانتے ہو نا؟ ہاں، شکر ہے میری پوری بات آپ جانتے، ورنہ میں آپ کو کہتا کہ آندھی تو جانتے ہو نا. اشفاق بھائی، ورنہ ہم کہتے بھائی آندھی تو جانتے نا آپ. تو آندھی چپ چاپ نہیں آتی، زور و شور کے ساتھ آندھی جو ہے وہ آتی ہے. شاعر کہتا ہے حق بات کہنے میں، سچ بات کہنے میں کیا ڈرنا ہے، کیا ڈرنا سچ بات اور حق بات کہنے میں. اور عربی میں کہاوت اور محاورہ ہے الحق مر، کہ حق بات سچ بات کڑوی ہوتی ہے، یہ ہضم نہیں ہوتی. لیکن اگر معاشرے میں چینج لانا ہے، انقلاب لانا ہے، آپ نے کسی معاملے کو درست کرنا ہے، کسی معاملے کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی چیز سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، خاندان میں، گھر میں غلط رواج پا گئی ہے، جو کام نہیں ہونا چاہیے وہ کام ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو کہنا ہے تو علل اعلان کہنا پڑے گا. چپ کے کہتے رہیں گے اس سے انقلاب نہیں آتا، اس طرح آندھی نہیں آتی. آپ کہو حق بات اچھے لہجے میں، اچھے طریقے سے، اچھی نیت سے. علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا کہ جو بھی حق اور سچ بات کہنا ہو تو 3 باتوں کا خیال رکھ کر وہ بات کہو، کہ بات حق ہو، حق طریقے سے ہو، اور حق نیت سے ہو. کیا فرمایا شبیر چچا؟ پہلے تو بات کیا ہو؟ حق ہو، طریقہ کیسا ہو؟ حق ہو، اور نیت بھی حق ہو. فرمائے یہ کہو انشاءاللہ لوگ مانیں گے. اگر فطرت سلیمہ ہے، خوش ہوں گے کہ ہمیں ایک اچھی بات کہی. اور جن کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے، وہ پروپیگنڈا کریں گے. ہاں وہ پروپیگنڈا کریں گے. تو خیر یہ تو ہوتے آیا ہے، لیکن آپ کو انقلاب لانا ہے تو وہ تو کرنا ہی پڑے گا. بہرحال علل اعلان کیا کرتا ہوں سچ باتیں، چور دروازے سے تو آندھی. جاوید بھائی تم بولو. نہیں آیا کرتی ہے تو بولنا پڑے گا وہ تو. بہرحال صرف رنگوں سے رس نہیں ٹپکا کرتا، صرف رنگوں سے رس نہیں ٹپکا کرتا، کاغذی پھول پہ تتلی نہیں آیا کرتی. تتلی جانتے ہو نا؟ ہے مولانی بھائی؟ ہاں، تو تتلی، وہ پھول ہو تو تتلی کیا ہے؟ وہ آتی ہے، اس کے اوپر آ کر بیٹھتی ہے. لیکن اگر کیا ہو، کاغذ کی ہو تو تتلی آ کر بیٹھتی ہے؟ نہیں بیٹھتی.
جیسے بچپن میں ہم پیسے مانگتے تھے ماں باپ کے پاس ذاکر بھائی تو دیتے تھے ایک حد تک، لیکن زیادہ مانگے تو پھر کیا کرتے تھے؟ 20 نہیں 50 نہیں 100 نہیں جھٹھی نوٹ لیا ہوتا ہے اسماعیل بھائی چترے ہیں یہ جھٹھی نوٹوں آتی. تو اب ڈھیر کا ڈھیر ہے نوٹ کا، لیکن دوسرا کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں 1 روپے کا سکہ بچے کے پاس پڑا ہوگا تو کسی کی نیت خراب ہے تو اٹھا کر چل دے گا کہ بچہ کیا جانے، لیکن اس کا ڈھیر کا ڈھیر پڑا ہے تو کسی کی نظر اس پہ جمتی نہیں ہے. تو فرمایا تتلی بھی جانتی ہے یہ بات، کاغذ کے پھول ہے تو تتلی نہیں بیٹھا کرتی. اب سنو حسن بھائی آپ کے لیے، عشق کرتے ہو تو آلودہ شکوہ کیوں ہو؟ عشق کرتے ہو تو آلودہ شکوہ کیوں ہو؟ شہد کے لہجے میں تو تلخی نہیں آیا کرتی. شہد، ہنی، مدھ وہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے نا. وہ میٹھا ہوتا ہے. ابھی ہماری مسجد میں آ کر گئے فاروق بھائی جانتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گجرات میں ترکیسر میں ادارہ ہے فلاح دارین. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا تھا محسن بھائی کہ حضرت کہاں پڑھاتے ہو؟ فرماتے تھے کہ ترکے سر بر وزن درد سر. تو وہ درد سر. تو میرے فاروق بھائی دیسائی جو ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، تو ان سے بھی وہ بھی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. بیمار ہو گئے اور آپریشن ہوا پھر نہیں آ سکے. تو نذیر بھائی میں ان کو بعض مرتبہ چھیڑا کرتا تھا. میں نے کہا ہمارے حضرت آپ کے گاؤں کو اس طرح یاد کرتے تھے کہ ترکے سر بر وزن درد سر. تو قاری صدیق احمد صاحب سانسرودی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے تھے. تو ہمارے یہاں گاؤں میں تو وہ لاری والے بھی اور تھیلے والے بیچنے آتے ہیں کچھ چیزیں. تو ایک آدمی شہد بیچنے آیا، مدھ، تو گجراتی میں مدھ بولتے ہیں. قاری صاحب گھر سے باہر نکلے، وہ آواز لگا رہا تھا، اس کو بلایا اور پوچھا، تحقیق کی کہ مدھ اصلی ہے نا؟ کیا پوچھا؟ مدھ اصلی ہے نا؟ اور وہ قاری ہے، صدر قاری حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ. وہاں سے بھائی عرش گزر رہے تھے، حضرت نے سنا، طبیعت میں مزاح تھا کہ ارے قاری صاحب، مد اصلی کو تم نہیں پہچانو گے تو کون پہچانے گا؟ نہیں سمجھے؟ انہوں نے وہ تجوید والی بات کی، جو تجوید کے اندر جو قواعد ہے تجوید کے، اس میں مد کی مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم کا نام کیا ہے؟ مد اصلی. تو فرمایا کہ ارے قاری صاحب، اگر آپ ہی مد اصلی کو نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ تو شاعر کہتا ہے مظفر وارثی کہ عشق کرتے ہو تو پھر شہد کے لہجے میں تو تلخی نہیں آیا کرتی. مجھے اور آپ کو بھی اپنی بیوی سے عشق کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لہجے میں تو ہمیشہ تلخی ہوتی ہے ذاکر بھائی. اور بیوی کو بھی شوہر سے محبت کا دعویٰ، لیکن اس کے لہجے میں بھی تلخی. ارے بھائی، شاعر کہتا ہے کہ تمہیں عشق ہے ایک دوسرے سے تو پھر اس میں تو تلخی نہیں آنی چاہیے. تو شہد کے لہجے میں تلخی نہیں آیا کرتی. آخری شعر ہے، یہی آپ کو سنانا تھا. موت نے یاد کیا ہے کہ مظفر اس نے، اللہ اکبر، اس نے سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. موت نے یاد کیا ہے کہ مظفر اس نے، اپنی مرضی سے تو ہچکی نہیں آیا کرتی. موت کو تشویح دی ہچکی سے کہ مسلمان مت ڈر، تجھے جو موت آ رہی ہے، لیکن کل آپ کو بتایا تھا شرط ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو کیا کرتا ہو؟ پسند کرتا ہو. فطری طور پر ہم علاج بھی کراتے ہیں، دوا دارو بھی کراتے ہیں،
વરના આદમી કહી શકે કે ભાઈ જ્યારે તમને અલ્લાહથી બહુ મોહબ્બત છે તો કે પછી હોસ્પિટલમાં જઈને પૈસા હું કા ખર્ચે, હે એમ બી જવાનું જ છે એમ કે પછી હોસ્પિટલમાં આટલા બધા પૈસા હું કા ખર્ચે, આ હોસ્પિટલથી હેલી હોસ્પિટલ. હવે તો સુરતમાં હું તો હેરાન રહી ગયો. હે મોહસિનભાઈ, એક નવી હોસ્પિટલ નીકળી, એનું નામ જ યુનિક. हाँ यूनिक हॉस्पिटल निकली. हमारे गांव से एक साहिब को लेकर गए कोविड के ज़माने में, बाद में यूनिक. ओ माय गॉड, हैं वो मेरे अल्लाह, इतना ज़्यादा बिल 2-3 दिन का कि वो कहने लगे कि वाकई तो यूनिक है. मुझे जिस अस्पताल से यहाँ लाए थे वापस क्या करो फारूक भाई, वहीं जो है ले जाओ. याद रखो, इलाज कराना सुन्नत है, मसनून है. हाँ, इसलिए ये नहीं है, मौत से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हम इलाज भी न कराए, दवा दारू न करें, परहेज न करें, नहीं, सब. लेकिन सिर्फ ये कि दिल में अल्लाह ताला से मुलाकात का क्या हो, शौक़ हो. वरना हर आदमी मौत से डरता है. आपकी बात मुझे नहीं मालूम, आप डरे कि न डरे, मैं तो डरता हूँ. हैं, सब बात है, ज़ाहिरी बात है. अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, माँ बाप नहीं होते तो माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता. फोस्टरिंग वाले हो, कोई हो, है होम केयर हो, लेकिन वो होम की तरह केयर थोड़ी होती है, वो नहीं होती. माँ बाप होता है. और मैंने तो भुगता है. हाँ, मेरी उम्र 21 साल की थी, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था. छोटे छोटे भाई बहन. हाँ, बड़ा दुश्वार होता है. वालिद का साया सर से उड़ जाए बचपन के अंदर. और हमारे लिए तो सब में मिसालें हैं. एक सहाबी का किस्सा लिखा है. उनके छोटे छोटे बच्चे थे और बीमार हुए, तो उनको यूँ महसूस हुआ कि अब तो मेरा इंतकाल हो जाएगा इस बीमारी में. बाज़ मर्तबा आदमी को यूँ लगने लगता है बीमार होता है तो कि अब ख़त्म है ज़िंदगी, मैं इंतकाल कर जाऊंगा. उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की. साहबी है रसूल, और फरमाया कि अल्लाह, मफ़हूम है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तूने मुझे अपने पास बुला लिया, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरी औलाद का क्या होगा. तू मुझे उस वक्त तक मौत न दे जब तक कि मेरी सारी औलाद बड़ी ना हो जाए. और अल्लाह ने उनकी दुआ फिर कबूल फरमाई. हाँ, जैसे बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि 6ठे नंबर पर इस्लाम लाए हैं, मुसलमान हुए हैं. और किताबों में लिखा है, इस्लाम में दुश्मन की तरफ जिस सहाबी ने सबसे पहले तीर फेंका है वो कौन है? हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अशरे मुबश्शरा में है. उनकी एक ही बेटी थी और कोई औलाद नहीं थी, और मालदार साहबी थे, पैसे वाले थे. और ये भी आप याद रखिए, अशरे मुबश्शरा जो हैं, हमारे इमाम साहिब हज़रत मौलाना मोहम्मद साहिब, तो अभी उन्होंने जुमा को जो दर्स शुरू किया है वो किस मौजू पर है, किस टॉपिक पर है? अशरे मुबश्शरा. उसमें अशरफ भाई, अशरे मुबश्शरा, अशरा यानी 10 सहाबाए किराम, और मुबश्शिरा यानी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हयात में क्या दी? जन्नत की बशारत और खुशखबरी दी. 10 सहाबाए किराम में से 6 सहाबाए किराम बिलियनर थे. क्या थे? मिलियनर, बिलियनर थे 6 सहाबा 10 में से. इस्लाम रहबानियत की तालीम नहीं देता. दुनिया कमाना बुरा नहीं है, दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाए ये बुरा है, वरना दुनिया बुरी नहीं है. अगर दुनिया जमा करना, दुनिया है कमाना बुरा होता तो फिर इस्लाम में ज़कात ही फ़र्ज न होती. ज़कात तो फ़र्ज ही उस पर होती है जिसके पास क्या हो? माल. हज उसी वक्त फ़र्ज होगा जब माल हो. सब तो करीब में नहीं रहते, समझ आए? इसलिए माल कमाना ही बुरा नहीं है, दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया की मोहब्बत बुरी है. इसी को अकबर इलाहाबादी ने कहा है
دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ ہاں، یہ فتوے بیچارے مولویوں پر بہت لگتے ہیں، ہاں یہ بھی یاد رکھیے۔ عوام مالدار ہوئے تو کوئی بات نہیں، لیکن مولوی اگر مالدار ہو، بزنس کرے، پیسے آ جائے، او مائی گاڈ، ہم کہ یار دنیا دار مولوی سے ہم کے کئی خود بنو نہیں اندر ہیں، دیکھیں مولوی سیدھا سادہ سمپل ہو ایم کے۔ اچھا ایک طرف ان کو ایسا رکھنا ہے، پھر کہیں گے دیکھیں مولوی لوگ کو ہوں کرے لوگ کئی ہوئی نہیں ایم کے، کئی ہوئی نہیں ایم کے چندو دھودا کرتا ہو آپ کو ہیں، تو اب نہ کمائے تو جو ہے پرابلم، کمائے تو جو ہے وہ پرابلم کہ مولوی ہو کر جو ہے یہ کرتا ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر برا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ 10 میں سے 6 صحابہ کرام ملینر بلینر تھے، اور مال کتنا کام آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اپنے اس مشن میں، آپ جانتے ہیں۔ خیر اس کی تفسیر کا اور تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، میں بھول گیا ہیں۔ ہاں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ، ان کو بھی یوں لگا بیماری میں کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، تو انہوں نے وصیت شروع کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر زندگی دی، تو بعض مرتبہ پھر عمر لمبی ہو جاتی ہے، تو وہ صحابی نے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کر دیا، لمبی زندگی دی، ان کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو گئے۔ تو بہرحال ابھی بھی ہاتھ نہیں آ رہا، بات کہاں سے نکلی، وہ تو ہو گیا ہے، وہ بھی ہو گیا ہے، تیر مار دیا، اب آپ کون سا تیر مار رہے؟ بات چلی کہاں سے، بات چھوٹی کہاں سے، وہ میں کہہ رہا۔ خیر بہرحال چلے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت، ہاں موت پہ سے یاد آیا، موت دوا دارو کرانا، علاج کرانا، زندگی طویل ہو لمبی ہو، یہ بات تھی، اس کے لیے دعا کرنا برا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دی ہے صحابہ کرام کو لمبی زندگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ جانتے ہیں کہ ابھی رجب کا مہینہ آ رہا ہے، آئندہ مہینہ رجب کا ہے، تو جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں لمبی زندگی کی دعا ہے۔ تو بھئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی علاج نہ کرائے اور اللہ کے پاس چلا جائے، نہیں، دوا دارو کرانا، علاج کرانا یہ شریعت کے اندر مسنون ہے، پسندیدہ ہے، صرف یہ کہ اللہ سے ملنا اس کو آدمی کیا کرتا ہو، پسند کرتا ہو، ہاں اس کے ملنا اللہ تعالیٰ سے پسند جو ہے وہ کرتا ہو، یہ چیز ہے۔ وقت پر جو ہے وہ موت آئے گی، تو شاعر کہتا ہے کہ گھبراؤ مت، یہ تو اللہ نے تمہیں یاد کیا ہے، اللہ اپنے گھر بلا رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارا اصل وطن، اصل گھر یہ دنیا نہیں ہے۔ انسان سب سے اول انسان کہاں پیدا ہوئے، جنت میں، اور وہ ہمارے جد امجد ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ تعبیر اختیار کی کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور 18ویں پارے میں فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا یہ جنت یہ تمہاری میراث ہے، ہمارے جد امجد کی ہے، لیکن شرط یہ ہے، دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے، میراث مسلمان کی میراث ہے۔ اگر ایک باپ ہے، اللہ نہ کرے اس کے 4 بیٹے ہیں، مان لیجئے 3 مسلمان ہیں اور ایک دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ جو ترکہ چھوڑ کر گیا ہے، جو مال و جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، اس میں 3 بیٹے تو وارث ہوں گے، میراث میں حق پائیں گے، لیکن وہ بیٹا باپ کا
جس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، یا تو کسی اور مذہب میں چلا گیا، یا یہ کہ سیرے سے مذہب کو ہی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتا، دنیا کے کسی مفتی صاحب کے پاس آپ چلے جائیے، وہ آپ کو فتویٰ یہ دے گا کہ یہ جو باپ دنیا سے گیا ہے اس کے 4 بیٹے ہیں، 3 میں سارا مال تقسیم ہوگا، اس ایک بیٹے کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ اس کے مشن پر نہیں ہے، وہ اس کے دین پر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی سبھی اولاد ہے، ان الذین آمنوا بھی آدم کی اولاد ہے، اور جو ان الذین آمنوا نہیں ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے، اور جنت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہی ان کا اصل مسکن، اصل ٹھکانہ ہے، اصل جو ہے وہ دولت ہے۔ اب ان کی ذریت کو میراث کے طور پر، وراثت کے طور پر قرآن کریم نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ وہ ملنے والی ہے، لیکن وہ انہی کو ملے گی جو اپنے باپ کے مشن پہ کیا ہوں گے، ہاں، جو اسی دین کے اوپر جو ہیں وہ ہوں گے، ورنہ یہ دنیا میں بھی قانون ہے، یاد رکھنا، دنیا میں بھی نہیں ملے گا، کچھ ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی باپ کے ترکے میں سے، باپ کے مال میں سے۔ اگر کوئی اسلام کو کیا کر دیتا ہے، خیر بات کہہ دیتا ہے، اللہ نہ کرے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لمبی زندگی کی دعا کرنا یہ کوئی بری بات جو ہے وہ نہیں ہے، اور موت پسند ہو کا مطلب یہ کہ جب بھی ہمیں اپنے وقت پر موت آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا کیا ہو، شوق ہو، اشتیاق ہو۔ اور اکبر الہ آبادی نے تو، اگر مجھے یاد آئے میں کوشش کرتا ہوں، ویسے ہی یاد آ گیا درمیان میں، بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اور ڈھارس بندھائی میری اور آپ کی کہ بھئی دل میں عشق نبی لے کر جانا، قبر میں جب جاؤ، دنیا سے جاؤ تو عشق نبی لے کر جانا، انشاءاللہ العزیز قبر کے مراحل، برزخ کے مراحل، میدان حشر اور محشر کے مراحل، جب ہمارے سروں کے اوپر بالکل جو ہیں وہ قریب میں کیا ہوگا، سورج ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، ریت کی طرح گرم ہوگی، اور سب پریشان ہوں گے۔ اکبر نے کہا ہے کہ اگر دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے تو انشاءاللہ کوئی تکلیف، کوئی کیا کہیں گے اس کو، ڈرنے کی چیز نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ سب کو ایک دن موت کا پیام آئے گا، سب کو ایک دن موت کا پیام آئے گا، خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا، میدان حشر کی گرمی سے نہ ڈرے عاشقان رسول، میدان حشر کی گرمی سے نہ ڈرے عاشقان رسول، لگے گی پیاس تو کوثر کا جام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب کرے کہ نہ ڈرے، اگر دل میں کیا ہے، رسول اللہ کا عشق ہے، فرمایا کہ مت ڈرو حشر کی گرمی سے۔ گرمی ہوتی ہے تو آدمی کو کیا لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، فرمایا کہ اگر پیاس لگی بھی تو کیا آئے گا ہاتھ میں، کوثر کا جام آئے گا۔ 5 منٹ ابھی ہمارا باقی ہے، چلے بہرحال اب موت کے تعلق سے میں آپ کو کہہ رہا تھا، اس لیے یہ کوشش کرو کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا کیا ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اشتیاق جو ہیں وہ ہونا چاہیے، اور اس کا کیا مطلب وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی روایت کے اندر کہ کسی کی قبر جب تم بنا دو، دفن کر دو کسی مسلمان کو، تو کیا کرو، اس کو پکی نہ بناؤ، قبر کو کیا کرو، پکی نہ بناؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، قبر کے اوپر بیٹھو مت، قبر پر بیٹھنا نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے بڑے بوڑھے بچپن سے ہمیں اس کی عادت ڈالی، اور اب بھی ہم لوگ کرتے ہیں کہ قبرستان میں کسی کو دفن کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر ہے، قبر ہے، دیکھ کے چلو، قبر ہے دیکھ کے چلو، تاکہ قبر پر کیا نہ پڑ جائے، پاؤں نہ پڑ جائے۔ ہاں، جیسے بیٹھنا قبر پر جائز نہیں ہے، اسی طرح جانتے بوجھتے اس پہ چلنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک کام کی بات یاد رکھو تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ فقہا نے کتاب میں یہ لکھا ہے، جو حق
ایک زندہ آدمی کا جب وہ دنیا میں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، جو حق اس کا ہے وہی حق مرنے کے بعد بھی ہے. یہ اصول لکھا ہے. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کروں. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے. ویسے تو آدمی نہیں رکھتا، دیکھتا ہے کہ ہٹا کٹا ہے تو پھر نہیں رکھتا، بلکہ بھول سے رکھ دیا تو 100 مرتبہ معافی مانگتا ہے کہ یہ تو ابھی زندہ لیتا ہے، کہیں میری حالت وہ نہ ہو کہ سانس ہی نہ ہو. تو ایک تو آدمی جو ہے صلاح الدین بھائی وہ اس کے اوپر جو ہے پاؤں نہیں رکھتا. دوسرا، ویسے جانا بھی نہیں چاہیے. پتہ نہیں اب یہ بات کس حد تک صحیح ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. آپ کو وقتاً فوقتاً ہماری مجلس میں یاد ماضی کو ہم آپ کو یاد کراتے رہیں گے. آپ کا بچپن ہے گزرا ہوا، سہانا آپ کا بچپن میں پتہ نہیں، مجھے تو گھر والوں نے یہ بتایا، بڑے بوڑھوں نے آپ کو بھی بتایا ہوگا، کوئی آدمی لیٹا ہو خاص کر انڈر 18 تو کہتے ہیں کہ انہیں اورنگی نے نہیں جوانا. سنا ہے؟ کہتے تھے ٹھیک ہے، انہیں اورنگی نے نہیں جوانا، انہیں اوپر ہوں کوا تے کہ ہائٹ نہیں ودھے. کہتے تھے نا، سبھی سے کہتے تھے نا. دیکھیے اس کو اورنگ کر پھلانگ کر نہیں جانے گا اس کو، ورنہ اس کی ہائٹ کہ نہیں بڑھے گی. تو میں سوچتا ہوں کہ جو لمبا تڑنگا ہے حد سے زیادہ، کاش اس پہ سے کوئی گزر جاتا کہ بھائی اتنی لمبی پھر جو ہے وہ ہائٹ نہیں ہوتی. اچھا کبھی کیا ہوتا کہ گزر گیا کوئی آدمی اور پھر دیکھا تو بڑے بوڑھے کے ابھی رہیں گے پاچھوں پچھاڑ گیا ہے نا، کہ پھر واپس اس کے اوپر سے پھلانگ کر جا تاکہ اس کی ہائٹ کیا ہو، وہ بڑھے ہو. مجھے نہیں معلوم یہ بات جو ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، لیکن اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی کے اوپر پاؤں رکھ کر مت جاؤ، کسی کے ہاتھ پر، باڈی کے کسی عضو پر پاؤں مت رکھو. جیسے زندہ آدمی کے کسی عضو پر میں اور آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے، دین اسلام کی یہ تعلیم ہے. کسی مسلمان کی قبر بنی ہے، اس کا نشان ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ قبر ہے، تو جتنی قبر کا حصہ ہے کسی بھی جگہ پر پاؤں مت رکھو. دوسرا، ہمیں دین نے یہ تعلیم دی کہ بات چیت کرو تو آمنے سامنے کرو. کیا ہو؟ آمنا سامنا ہو. یہ نہیں کہ پیچھے ہیں، کوئی یہ پلین کی سیٹ تھوڑی ہے کہ بس کی تھوڑی ہے کہ اس طرح باتیں کر رہے. نہیں، جہاں تک ہو سکے کیا ہو، آمنے سامنے آؤ. کیوں؟ ہر وہ چیز جس سے نا اتفاقی پیدا ہو سکتی ہے، غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، بدگمانی ہو سکتی ہے، جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ دین دیا ہے، وہ تعلیمات دی ہے کہ اس سے بچایا. مان لو میں ادھر میرا منہ ہے، میرے پیچھے نورانی بھائی ہے، اب ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں. اب کوئی آدمی دیکھ رہا ہے جن کو پسند نہیں ہے کہ یہ دونوں آدمی کی آپس میں بنی رہے، وہ چاہتا ہے کہ آپس میں ٹھنی رہے ہیں ذاکر بھائی. تو اب وہ کیا کہتا ہے، دیکھیے کہ بات تو تمہارا ہاتھ کرتا ہوتا من کے بڑا غلط اشارہ کرتا ہوتا ہوں کہ ہے، دیکھیے غلط اشارہ کرتا ہوتا ہے کہ اب اس کو تھوڑی معلوم، اس کا منہ تو ادھر ہے نا، اس کا منہ تو ادھر ہے، اب اس کو تھوڑی معلوم. اب کوئی آدمی چاہے تو ان دونوں کے درمیان کیا کرا سکتا ہے، جھگڑا کرا سکتا ہے، لڑائی کرا سکتا ہے، بدگمانی پھیل سکتی ہے. اس لیے کہا کہ آمنے سامنے ہو. اب اگر کوئی کہے کہ طرح سے بات کرتے ہو تو تیرتا ہو بدا اشارہ کہ نہیں، یہ بالکل مارا ہمبے ہوتا ہے، میں جو کوئی ایوا جاتنا اشارہ کرتو نہیں ہوتا. ٹائم ہو گیا ہے، کوئی تو اشارہ کرو مجھے کہ اب بند کرو. تو بہرحال چلے اب کچھ زیادہ لے لو، کو کل میرا آخری دن ہے، پھر میں انشاءاللہ اتنی لمبی چھٹی پہ جا رہا ہوں، آئندہ سال تک آپ کو دکھوں گا نہیں. چلے زیادہ دن تو نہیں ہے، ایسے ہی مذاق ہے. پھر ہم چھٹی پر ہے جمعہ سے انشاءاللہ، جمعرات تک ہوں، جمعہ سے چھٹی پر ہے. جب جنوری نیا سال شروع ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی پھر یہاں شروع ہوں گے. تو کل آخری مجلس ہوگی اور کل انشاءاللہ سیدھے ہم گنبد خضرہ پہ آئیں گے. جو بات ہے
اس کے اوپر آئیں گے اور وہ موضوع جو ہے انشاءاللہ ختم کریں گے، فنش کریں گے، پھر جو ہے میری چھٹی ہے۔ بہرحال آخری بات کہہ دوں کہ آمنا سامنا ہو، یہ بات آپ کو کام دے گی۔ اگر آپ کسی کی قبر پر جاؤ گے قبرستان میں تو کہاں کھڑے رہنا چاہیے، کہاں کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھنا چاہیے، کہاں کھڑے رہ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے، یہ میں ذرا آپ کو بتا دوں۔ میں نے کہا نا فقہا نے کیا اصول لکھا، جو زندگی میں ویسا ہی مرنے کے بعد۔ بات چیت جہاں تک ہو سکے ممکن ہو تو کیسے کرو، آمنے سامنے کرو، آمنے سامنے کرو، تاکہ حرکات و سکنات کا بھی کیا ہو، وہ پتہ چلے، حرکات و سکنات کا بھی پتہ چلے۔ ورنہ آدمی بعض مرتبہ اشارہ بھی کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی غالباً روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی، اور حضرت کیا نام ہے صفی نہیں وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھی، کیا نام بیوی کا، صفیہ، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں اس قوم سے تھی۔ ان کا قد کیا تھا، چھوٹا تھا، چھوٹے وہ قد کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور باتوں باتوں میں زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا نا وہ اشارہ ہو سکتا ہے، حضرت عائشہ نے یوں اشارہ کیا، اچھا وہ دیکھ رہے ہو ادھر، مطلب سمجھتے ہو، اس کا اپوزٹ ہو تو کیا کہتے ہیں، لامبو ایم کے تاڑ نو جھاڑ ہیں، تو وہ جو ہیں وہ بولتے ہیں بائر، تو یوں خالی کیا، یوں اشارہ کیا، زبان سے کچھ نہیں بولا، تو اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ نے تانا دیا گویا ایک درجے میں، یا ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، حضرت عائشہ کی برائی دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے ایک اصول لکھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کی بخاری شریف کی تقریر چھپی ہے جس کا نام ہے فضل الباری، 2 جلد میں میرے پاس ہے۔ اس میں حضرت نے ایک اصول لکھا ہے، یہ بات یاد رکھ کے جاؤ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ صحابہ کے بارے میں بدگمانی لاتے ہیں، ہمیں ایسے قصے بتاتے ہیں، ازواج مطہرات کے بارے میں بھی بڑی اچھی بات لکھی ہے، یاد آ گئی کہہ دوں۔ جو چیز منصب نبوت کے خلاف نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عمل، وہ کام خود نبی سے کروایا۔ جیسے نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا ہے، کبھی رکعت کیا کر دی، زیادہ پڑھا دی، رکعت کیا کر دی، زیادہ جو ہے وہ پڑھا دی۔ صحابہ کرام کا ادب دیکھیے، ہے سکھایا ہمیں۔ صحابی نماز کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر کوئی وحی آئی ہے، نماز میں رکعتیں کم ہو گئی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے سہو کیا، کیا سوال کیا، رکعتیں کم ہو گئی ہیں۔ اور ہمارے شیخ زمن یہاں سوال کرتے ہیں، اور سوال کیا تھا انہوں نے، ہمارے ایک امام صاحب، میں نہیں تھا، میں تھا مسجد میں، ان کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا ہے، تو حضرت جو ہیں وہ سوال کر، ارے بتاؤ کیوں ٹوٹا، لے بھائی، ہاں، تو مفتی سعید صاحب نے یہی جواب دیا تھا، حضرت بھی اس وقت موجود تھے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر اس کے بعد ہم کمرے میں گئے، تو مجھے برابر یاد ہے، بیٹھے، ظہر کی نماز تھی، یوسف بھائی، علی بھائی، یوسف چچا مرحوم، اللہ مرحوم کو فسبی روڈ، ہاں وہ، تو انہوں نے پھر سوال کیا حضرت سے کہ حضرت یہ کیا قصہ ہے، اس طرح سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے کہ کسی کی امام کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیوں آپ نے نماز جو ہے ختم کر دی، توڑ دی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو مفتی صاحب کا مزاج تھا، کبھی فارم میں ہوتے تھے تو جواب بھی ایسا ہی دیتے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، تو مجھے کہنے لگے میں تھوڑی امام ہوں، ان سے پوچھو۔ وہ کوئی ٹھکانا، بڑے ابا کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے کبھی، تو کہنے لگے مجھ سے، یوسف چچا کو کہنے لگے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ امام ہے، میں تھوڑی، ان سے پوچھو کہ بھائی جو ہے وہ کہنا چاہے کہ نہیں۔ پھر مجھے کہنے لگے دو جواب، اب ہم تھوڑی جواب دیتے، میں خاموش بیٹھا رہا۔ پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد، ان کی عادت تھی، فاروق بھائی کو پوچھئے، حضرت کو کچھ تو پھر یوں مونڈی نیچے کرتے تھے اور ہنستے تھے، ایسا ہی ہے نا، وہ پھر کچھ دیر ہنستے تھے خود، وہ ہنسنے کے بعد پھر وہ یوں کر کے دھیرے سے یوں کر کے یوں،
गर्दन उठाते थे और कहें यूसुफ भाई ये तो आज वुजू टूटा, मेरी इतनी जिंदगी हो गई, सारे इमाम का वुजू प्लास्टिक का वुजू होता है। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, यही बात कही थी। अशरफ भाई ने बोला ना प्लास्टिक का हो, तो कहा सारे इमाम का वुजू प्लास्टिक का वुजू होता है, मैंने तो आज से पहले देखा ही नहीं कि भाई जो है वो ये हुआ है। ये तो हंसी वाला जवाब था। फिर उनको माशाल्लाह बातें बड़ी याद, फौरन फिर फरमाया हदीस सुनाई, मफहूम सुनाया कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में से तशरीफ़ लाए, मुसल्ले पर आए, नमाज शुरू, मुझे इसमें शक है, पता नहीं कर दी थी दौरान नमाज या अभी नहीं, जहाँ तक याद पड़ता है नमाज शुरू कर दी थी या एक अभी नमाज शुरू नहीं की, मुसल्ले पे आ गए थे बहरहाल। फिर मुसल्लियों से फरमाया, मुक्तदियों से, कि सुनो मैं तो भूल गया था कि मेरे ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो चुका है और मैंने गुस्ल नहीं किया, अब मैं इमामत नहीं करा सकता, तुम सब यहाँ ठहरो, मैं अभी गुस्ल करके आता हूँ। और अगर आज कोई इमाम कह दे तो हैं कि तुम सब ठहरो, तो जवाब में क्या कहेंगे, मौलवी साहब जता છે હવે તમે ત્યાં ઠેરી રહેજો, हैं પાછા આવવાની નઝીરભાઈ, એમ કે તમે ખોટી મહેનત ન કરતા, એમ કે હવે રવા દો, એમ કે તે तो बहरहाल चले, उसूली बात आपको सुनानी थी, अब वक्त भी नहीं है, याद रखो फिर रह जाएगी। बहरहाल तो इस तरह इमाम से नहीं पूछा जाएगा, याद रखो, किसी मुक्तदी को भी नहीं पूछा जाएगा। इसलिए फुकहा ने एक उसूल बताया कि चाहे हवा निकल गई है, हमारी हवा छूट गई है, या कोई और बात ऐसी आ गई नमाज में, चाहे इमाम हो या मुक्तदी हो, एक ही तरह की बात है कि उसको चाहिए कि उल्टा हाथ, ये दाबो हाथ जीने की लेफ्ट हैंड, उसको कहाँ रख दे, नाक पर, और नाक पकड़ते हुए कहाँ चले जाए, बाहर। हालांकि नक्सी नहीं फूटी है कि आदमी नाक कब पकड़े, जब नाक में से क्या बह रहा हो, खून, लेकिन कोई भी हो, चाहे नक्सीर फूटे या ये, क्यों, ताकि कोई सवाल ना करे, समझ जाए कि इसका क्या हो गया है, वुज़ू जो है वो टूट गया है। अब इमाम साहिब का भी है तो वो नाक पे ये करके चले जाएंगे। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है कि ये मुहावरा है, आदमी कहता है कि बाज़ मरतबा वो वुज़ू टूटता है तो अभी सुसरा कोई जाता ही नहीं, बाज़ मरतबा क्या होता है, हैं कि बदबू आती है कि किसी ने चिड़िया पिंजरे से छोड़ी है, लेकिन सुसरा कोई जाता नहीं वुज़ू करने, क्यों, कि मेरी नाक कट जाएगी, अरे ये बदबू ऐसे थोड़ी आई है, हैं किसी का तो वुज़ू टूटा है, लेकिन क्यों, तो कि मेरी नाक टूट जाएगी, मेरी नहीं टूटनी, मेरी नाक कट जाएगी, ये मुहावरा है। हज़रत शेख फरमा देते, अरे क्यों फिक्र करता है, देखिए इसीलिए तो फरमाया, फुकहा ने लिखा कि तेरी नाक नहीं कटेगी, इसलिए कहा कि नाक पकड़ के जा, है ये तेरी नाक वो नहीं कटेगी, नाक पकड़ के कहाँ जाना है, वहाँ जो है वो जाना है, वो पूछना नहीं है कि तेरा वुज़ू क्यों टूटा। बहरहाल तो जो चीज़ मनसबे नबूवत के खिलाफ नहीं थी, अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम से नहीं करवाया, खुद नबी से वो अमल करवाया, जैसे नमाज में सहू। और जो चीज़ मनसबे नबूवत के खिलाफ थी और अमलन प्रैक्टिकली उम्मत को बतलाना था, दर्स देना था, अल्लाह ताला ने सहाबा पर से उसको गुजारा। चोरी भी सहाबा ने की है और हाथ कटे हैं, तो फरमाया ये मनसब नबूवत के खिलाफ नहीं है कि नबी चोरी करे और हाथ कटे, ऐसा एग्जाम्पल थोड़ी सेट हो सकता है, तो अमलन बताना था, वो सहाबा किराम से करवाया। यहाँ भी ये बताना था कि किसी को हकीर जानना है, किसी पर तंज करना, ताना करना, उसकी हकारत लाना इतना सख्त गुनाह है, तो ये सहाबियात पे से गुजारा के बताया जाए उनको कबाहत, हुजूर ने उसकी फिर शदीद वईद, कबाहत और शनात बयान फरमाई। उन्होंने क्या कहा कि वो यूं थी, कुछ जुबान से नहीं कहा। बस अब मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। फरमाया कि ए आयशा, मफहूम है, तूने जो बात कही है हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए इतनी बुरी बात है और इतना सख्त गुनाह है और ये जहरीला अमल है कि तेरी इस एक्शन को, तेरे इस इशारे को क्या दे दिया जाए, जिस्म दे दिया जाए और उसको समंदर में फेंक दिया जाए, तो सारे समंदर का पानी
اس میں زہر پھیل جائے، بدبودار ہو جائے، زہریلا جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ بتایا کسی کو کم جاننا، کم آنکنا، حقیر جاننا، یہ اتنا سخت جو ہے وہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے اور آپ کی بھی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.